بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک مسئلہ ہے لباس کے متعلق، بارہا ہمارے احباب معلوم بھی کرتے رہتے ہیں اور عوام کے درمیان بھی اس مسئلے کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں، اور نہ جانے اپنی طرف سے عوام نے حکم بھی لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے یہ لباس پہن لیا تو یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، یہ لباس آپ ایسا پہن لیتے ہیں تو اس کے اوپر فلاں عذاب ہوگا، فلاں گناہ ہوگا۔ خاص طور سے عورتوں کے درمیان میں یہ باتیں بڑی مشہور ہیں، جیسا کہ اگر کوئی جو ہے بیلٹ کی سلوار پہن لیتی ہے تو اس کے اوپر بھی نہ جانے طرح طرح کے حکم لگائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی مسئلے کی آج میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، لباس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا تو اس کے اندر فرمایا کہ لباس کو نازل اس لیے کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی شرم کی، اپنی پوشیدہ چیزوں کو چھپا سکو۔ شرم کی چیزوں کو آدمی چھپا سکے اور اس کے ذریعے سے آدمی زینت حاصل کر سکے۔ تو یہ دو بنیادی مقصد ہمارے لباس کے ہیں، اور بھی کچھ مقاصد ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ جو مرد کا ستر ہے آدمی اس کو چھپا لے، عورت کا جو ستر ہے عورت اپنے ستر کو چھپا لے تاکہ وہ ظاہر نہ ہو سکے، اس کا ستر نہ کھل سکے۔ تو کوئی بھی لباس پہننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لباس ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس کے ذریعے سے پہننے کے بعد بھی میرا جسم کہیں سے کھل تو نہیں رہا ہے۔ اگر کسی لباس کے اندر، کسی بھی کپڑے کے اندر پیٹ کھل جاتا ہے، کمر کھل جاتی ہے تو پھر ایسا لباس پہننا ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی چوڑی دار پہن رہا ہے یا کوئی لہنگا پہنتا ہے تو اگر اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ پہننے والے جو کپڑا ہے وہ کوئی باریک بھی نہیں ہے، وہ ٹائٹ بھی نہیں ہے کہ بدن کی پوری ساخت نظر آ جائیں، یا وہ چھوٹا بھی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے پورا بدن ڈھک نہیں رہا ہے، اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی لباس ان میں سے پہن سکتے ہیں۔ مثلا لہنگے کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اس کو پہننا ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے حکم لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ شریعت کو ناجائز یا جائز کرنا یہ ہمارا بھی کام نہیں ہے، یہ علماء کا بھی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو احکامات فرمائے ہیں، اسی کی روشنی میں علماء آپ کو بتاتے ہیں۔ جائز یا ناجائز کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو بہرحال کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کے اوپر حکم لگا سکے۔ تو بہرحال لہنگے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ لہنگا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو لہٰذا اگر اس کے اندر بدن پورا چھپ جاتا ہے، یعنی کھلا ہوا نہیں رہتا ہے اور باریک بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا بھی نہیں ہے، وہ ٹائٹ بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح چوڑی دار پہنا جاتا ہے، اگر اس کے اندر بھی یہ تینوں باتیں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ چھوٹا بھی نہیں ہے اور باریک بھی نہیں ہے، ٹائٹ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو بھی پہننے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پلازو کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کو بھی پہننے کی اجازت ہے، اس کے اندر بھی اگر یہ تینوں عیب نہیں پائے جاتے۔ اسی طریقے سے بیلٹ کی سلوار کے بارے میں بارہا لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیلٹ کی سلوار پہننا کیسا ہے، اور اس کے اوپر تو نہ جانے کیسے کیسے حکم بھی بیان کیے جاتے ہیں، اپنی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ اس کو یہ عذاب ملے گا، بلکہ تحقیق سے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ عام شلوار کے مقابلے میں بیلٹ کی سلوار کے اندر زیادہ سہولت ہوتی ہے، پہننے کے اندر آسانی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ سہولت اس کے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی پہننا جائز ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی بھی حکم نہ لگائیں، اس کے اندر احتیاط کیا کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔